آہ نکلی ہے میرے سینے سے، میرے سینے سے، ذرا جھوم کے سبحان اللہ کہتے ہیں، آہ نکلی ہے میرے سینے سے، آہ نکلی ہے میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح شیر پڑھوں رقص کروں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ بہت سلیقے سے جناب محبوب ظفر صاحب نعت کے شعر پڑھ رہے تھے، بہت سلیقے سے آپ سماعت بھی کر رہے تھے۔ کچھ ان سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں، منبر نور پہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ان سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے۔ کچھ ان سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں۔ محبتوں کے ساتھ جلسے میں بیٹھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے منبر نور پر ایک عظیم الشان عالم دین سیاح عرب و عجم حضرت علامہ انوار احمد صاحب قبلہ بغدادی، پرنسپل دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، ایک عظیم الشان عالم دین، آپ یہ محسوس کریں گے آپ کے جلسے میں جس معتبر خطیب کو بلانا چاہیے تھا، بدرجہ اتم حضرت کے ذات بھی یہ باتیں پائی جاتی ہے۔ ہندوستان کے عظیم الشان ادارہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے پرنسپل اور بغداد یونیورسٹی سے فراغت حاصل کرنے والی ذات علامہ انوار بغدادی کی ہے۔ میں محبتوں کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیے محبتوں سے استقبال کر لیں۔ نعرے تکبیر! آپ میری مجبوری جانتے ہیں پھر بھی مجبور کر رہے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں مجھ کو پہنچنے میں 2 منٹ لگیں گے، لیکن یہاں پہنچنے میں 20 سال لگ سکتے ہیں آپ لوگوں، تو یہاں کھڑے ہونا کتنا مشکل کام ہے، تو کم سے کم اپنے محبتوں سے کھڑا کر لیا گلیے کہیں بھی۔ نعرے تکبیر! نعرے تکبیر! نعرے تکبیر! آسمان سے فتح کا نقشہ اتر کر آئے گا، جب لبوں پہ نعرے اللہ اکبر آئے گا، ہم وفاداروں کو جب آواز دنگی سرحدیں، بچہ بچہ دیکھنا گھر سے نکل کر آئے گا۔ نعرے تکبیر! اور بیداری کے ساتھ نعرے تکبیر! اور بیداری کے ساتھ نعرے تکبیر! نعرے رسالت! علماء اہل سنت، خطباء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علامہ انوار احمد صاحب قبلہ بغدادی، نعرے تکبیر! نعرے رسالت! یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پیدا دل ویرا میں پھر شوری سے محشر کر اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ بقیت السلف عالم باعمل حضرت علامہ عبد المبین صاحب قبلہ نعمانی دامت برکاتہم القدسیہ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء ملت اسلامیہ، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى علماء أمته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی سرتاب، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان ہی انسان و انسان ہیں یہ. بے شک بے شک. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. بے شک بے شک بے شک. حبیبی یا رسول اللہ، اللہ علیہ وسلم. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. حبیبی یا رسول اللہ، کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وبارک وسلم صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ. حضرات، آپ کی اس آبادی میں پہلی بار آنے کا اتفاق ہو رہا ہے. رات کے اس حصے میں آپ کو اس طرح بیدار دیکھ کر حیرت بھی ہو رہی ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں کم از کم ایک آبادی ایسی بھی ہے کہ جہاں لوگ بڑی دیر رات تک تقریریں سنا کرتے ہیں. بے شک بے شک. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو آخری مقرر کی حیثیت سے جہاں بھی اس فقیر کا بولنا ہوتا ہے تو انسان کم، جنات اور فرشتوں کے درمیان تقریریں زیادہ ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بہت سارے سر دکھائی دے رہے ہیں. مولا تعالیٰ ان سروں کو سلامت رکھے. آمین اللہم آمین. اور آپ کے چہروں کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے کہ آپ کے اوپر نیند کا غلبہ نہیں ہے. ہم اور آپ عظمت والدین کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ایک خوشبخت لڑکے کا عملی کردار
ایک خوش بخت بیٹے کا اپنے والدین کے لیے عظیم کارنامہ اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ایصال ثواب کے لیے والدین کو یاد کرنے کے لیے اتنی عظیم الشان محفل کا انعقاد کر کے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہر کسی کو اسی طرح کی اولاد عطا فرمائے، آمین اللہم۔ یاد رکھیں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہ دولت، وہ سرمایہ، وہ ثروت جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی وہ ہماری نیک اولاد ہے۔ ہم زندگی بھر اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں، یہ انسان پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا ہے، کن کن راستوں پہ چلا جاتا ہے، کسی بھی طرح جائیداد جمع کرتا ہے، بہترین مکان بناتا ہے، زمینیں خریدتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ اور یہ بچے باپ کی جائیداد پر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ لڑکے اپنے والدین کے لیے بہترین مثال بنائیں۔ ہم تو محنتیں کر کے، اور اللہ رحم فرمائے کتنے لوگ تو غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، حلال روزی کمانے کی فکر نہیں ہوتی، سب کچھ اولاد کے لیے، لیکن یاد رکھیں انہی کی اولادیں دھوکہ دیتی ہیں جو غلط راستے پر چل کر حرام روزی اپنے لڑکوں کو کھلاتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن جو لوگ جائیداد بنانے کی فکر نہیں کرتے، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یاد رکھیں ان کی اولادیں ان کے لیے بہتر ثابت ہوتی۔ آج کا یہ اجلاس ایک مثال ہے، آج کا یہ پروگرام والدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے۔ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج کے اس پروگرام سے اگر ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو گئی تو پروگرام کرانے والے کو جانتے ہو کتنا ثواب ملے گا؟ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق ہم جاننے کی کوشش کریں۔ آقا فرماتے ہیں فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ یہ حدیث مبارک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اے علی تمہارے ہاتھوں ایک شخص کی اصلاح ہو جائے، فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، ایک شخص کو اللہ تمہارے ذریعہ ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کو کمانے سے بہتر ہے۔ بولو کس سے بہتر ہے؟ سرخ اونٹ۔ حضرت علامہ نعمانی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ حمر النعم کا لفظ ہے سرخ اونٹ۔ اونٹ میں انواع اقسام ہیں، ان میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا اور بڑا قیمتی مانا جاتا ہے، اور اس زمانے کا اونٹ اور آج کا جہاز۔ اچھا آپ بتاؤ آج اگر کوئی جہاز کا مالک ہو جائے تو معمولی آدمی ہوگا؟ اور وہ بھی حمر کا لفظ آیا ہے، حمر، حمر النعم،
ایک دو نہیں، کثرت کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ سرخ اونٹوں کو کمانے سے بہتر۔ پتا چلا کہ دنیا کی دولت ایک طرف اور کسی کی اصلاح کر دی جائے اور اس سے ملنے والی دولت ایک طرف۔ آج کی اس پروگرام سے اگر ایک شخص کی بھی اصلاح ہو گئی تو سرخ اونٹوں کو کمانے سے زیادہ دولت مولانا نے کمایا، اور جانتے ہو یہ سارا ثواب پہنچے گا حضرت علامہ شمس الدحا صاحب کے روح پاک کو پہنچے گا، سبحان اللہ۔ استاذ الشعراء استاذ الادباء کی روح پاک کو پہنچے گا۔ اب اس سے بڑا کارنامہ اور کیا ہوگا؟ لہذا آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی کی اولاد ہیں، ہمارے والدین ہیں۔ آج اگر مولانا نے یہ مثال قائم کی ہے تو ہم بھی عزم کر لیں، ہم بھی ارادہ کر لیں، انشاءاللہ العظیم اپنے والدین کی بارگاہ میں اسی طرح کا نذرانہ ضرور پیش کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا صرف پروگرام ہی کراؤ، بہت سارے ذرائع ہیں، ایصال ثواب کے بہت سارے طریقے ہیں، اور نیک اولاد کا مطلب بھی یہی ہے کہ اولاد صالح ہو، نیکیاں کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، کرائے، تو اولاد کی ساری نیکیوں کا ثواب کن کو پہنچے گا؟ بولو، والدین کو پہنچے گا۔ اس لیے آج وہ لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ وہ اپنی قسمتیں سنوار رہے ہیں، اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ اس سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، دوستو، اگر قبر میں آرام کرنا ہے، اگر آخرت سنوارنا ہے تو عزم کر لیا جائے، اپنے بچوں کو جاہل نہیں رکھنا ہے۔ کسی کو حافظ بنا دو، کسی کو قاری بنا دو، کسی کو عالم بنا دو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو عصری تعلیم کی طرف بھی لے جاؤ۔ اور یاد رکھو، جس مذہب کے ماننے والے ہو نا، وہ مذہب عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہے۔ ذہن و دماغ سے نکال دیا جائے، مذہب کسی علم کا، مذہب اسلام کسی علم کا مخالف نہیں ہے۔ جس کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن مقدس، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب میں اللہ نے سارے علوم رکھے ہیں۔ تو جو مقدس کتاب علوم کا جامع ہو، وہ کسی علم کے خلاف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آئیے ذرا قرآن کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں۔ نہایت مختصر الفاظ ہیں، لیکن معانی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ غور کرنے والے غور کریں، سمجھنے والے سمجھیں۔ آج دنیا مذہب اسلام پر طرح طرح کی کیچڑیں اچھال کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہے، لیکن کون لوگ نکال رہے ہیں؟ جو قرآن سے جاہل ہیں۔ کون لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ جو اسلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لیکن جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن مقدس کو پڑھا ہے، یاد رکھیں، آج بھی جدید دنیا جیسے جیسے اسلام کو پڑھتے جا رہی ہے، بدظن نہیں اسلام کے قدموں میں آ رہے ہیں۔ بے شک بے شک، میری نگاہوں نے دیکھا ہے۔ آج کل یوکرین چرچے میں ہے نا، سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ سنتے ہو نا؟ غالباً 2017 یا 16 کے دورے میں نے اس سرزمین پر دیکھا، 1 مہینہ میرا قیام رہا وہاں۔ ایک جامع مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس مسجد کے امام صاحب ہمیں مسجد کا دورہ کراتے کراتے ایک ایسی جگہ لے گئے جو عورتوں کا ڈپارٹمنٹ تھا، ان کا حصہ تھا۔ وہاں لے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک عورت بے پردہ بیٹھی ہے
اور ایک عورت با پردہ بیٹھی ہے. شیخ صاحب نے فرمایا یہ جو با پردہ ہے وہ مسلم ہے اور جو بے پردہ ہے وہ کرسچن ہے، اور یہ اس کو اسلام سکھا رہی ہے. اس کے بعد ہمیں ایک راستے سے لے گئے جہاں نقاب ٹنگے ہوئے. یہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. اس حصے میں لے گئے جہاں نقاب ٹنگے ہوئے تھے. فرمانے لگے یہ جو نقاب ٹنگا ہے، یہ جو عورت آج بے پردہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ اسلام سیکھنے آئی ہے. یہ ایک دن اسلام قبول کرے گی اور اس راستے سے نقاب پہن کر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بتانے لگے یہاں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن کوئی اسلام نہ لاتا. زندہ باد زندہ باد. یہ یورپ کا حال بتا رہا ہوں، یوکرین کا حال بتا رہا ہوں. تیزی کے ساتھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور جانتے ہو یہ ہوا کیسے؟ جب اسلام پر یلغار ہوئی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو ایک انصاف پسند طبقہ اسلام کو پڑھنے لگا. اور جیسے جیسے اسلام کو پڑھنے لگا وہ اسلام سے قریب ہو گیا. اور ان ملکوں میں کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ آپ اگر اسلام لے آئے تو پھر آپ کے خلاف کوئی تعصب والی کارروائی کی جائے گی. ایسا کچھ ہوتا نہیں. اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. اور آج بھی اگر اسلام پھیل رہا ہے تو اپنی صداقت کی بنیاد پہ پھیل رہا ہے. بے شک بے شک. اسلام اگر بڑھ رہا ہے تو اپنے قانون اپنی عظمتوں کی بنیاد پر بڑھ رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر غیروں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے تو اپنوں نے کم نہیں پہنچایا ہے. اسلام کا دائرہ ہم نے تنگ کر دیا ہے. اسلام کو ہم نے خود نہیں سمجھا. تو جب ہم خود نہیں سمجھیں گے غیروں سے ہم کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ہم نے خود اتنا دائرہ محدود کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسلام چند رسم و رواج کا نام ہے. نہیں پیارے، اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے جو اسلام ہماری پیدائش سے لے کر کے ہماری زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے. کون سا گوشہ ہے جہاں پر اسلام آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو؟ کون سا نظام ہے دنیا کا جہاں پر اسلام سہارا نہ دے رہا ہو؟ آج اگر بین الاقوامی سطح پر قانون کی بات کریں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب فرانس کے اندر قانون سازی کی جا رہی تھی تو اس وقت اگر اس قانون کا کوئی ساتھ دے رہا تھا تو وہ فقہ حنفی ہے. دنیا جانتی ہے کہ فقہ حنفی ہی وہ ایسی فقہ ہے کہ تقریباً بین الاقوامی قانون میں 60% حصہ فقہ حنفی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 60% حصہ. یہ پوری دنیا میں جو قانون چل رہا ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں، کالج آف لا میں جو قانون پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا. اس لیے ہم اور جانتے ہو جہالت سب سے بڑی دشمنی ہے. الناس اعداء لما جہلوا. لوگ دشمن ہوتے ہیں اس کے جس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. جب جان جاؤ گے دشمنی ختم ہو جائے گی. اسلام کا بھی معاملہ یہی ہے. جو جانتے رہی وہ اسلام کے دشمن ہے، اور جنہوں نے اسلام کو جان لیا وہ دشمن نہ رہا، وہ اسلام کا دوست بن جاتا ہے. اسلام کا دوست بن جاتا ہے. بین الاقوامی قانون کا جب آج ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو میں بتاتا چلوں بین الاقوامی قانون میں 60% حصہ فقہ حنفی کا ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ دنیا آپ سے بے نیاز ہو سکتی ہے؟ اب آپ کہو گے مولانا یہ 100% کیوں نہیں؟ یہ 100% کیوں نہیں؟ جواب بڑا صاف ہے. غیروں نے 60% لیا ہے تو مسلمان ہو 40% پورا کر دو. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم 40% پورا کر دو. غیر نے 60% لیا، تم 40% پورا کرو. لیکن اس 40% کو پورا کرنے کے لیے اس 60% والا مزاج بنانا پڑے گا. بے شک بے شک. وہ مزاج ہے کہاں؟ ہم نے تو دائرہ ہی تنگ کر دیا ہے. آج لوگوں کی چلے تو یہ جہنم کے داروغہ بنے کھڑے رہیں گے.
کسی کو جنت میں جانے نہیں دینا ہے، ایسا تنگ کیا ہے انہوں نے دائرہ۔ بے شک اللہ کے نیک بندو ذرا سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیرت سے بہت دور ہو۔ جو اسلام میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا، جو اخلاق آقا نے پیش فرمایا تھا، بڑا عظیم الشان اخلاق تھا۔ اسی اخلاق کی برکت ہے جو نظام آقا نے پیش کیا تھا، اسی نظام کی برکت ہے کہ آج دنیا اسلام کا محتاج ہے، آج بھی محتاج ہے۔ تمام تر حالات بدتر سے بدتر ہیں، ساری تباہیوں کے باوجود میں آپ کو چیلنج کا جملہ دے کر کے جا رہا ہوں، پوری دنیا میں بھی آج بھی دنیا اسلام کا محتاج ہے، اس لیے کہ جو چیز اسلام کے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہے، اور ہو بھی کیسے سکتی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شک و شبہ اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے، ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ اور یہ دعوے کی بات نہیں ہے، یہ صرف چیلنج کی بات نہیں ہے۔ اگر زمین پر اتر کر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو یاد رکھیں، کہیں صرف روحانیت ہے، مادیت نہیں ہے، اور کہیں صرف مادیت ہے تو روحانیت نہیں ہے۔ جہاں مادیت ہے وہاں روحانیت کی ضرورت ہے، اور جہاں صرف روحانیت ہے تو روحانیت کام نہیں کر پا رہی ہے۔ اسلام ہی وہ فکر ہے، مادیت اور روحانیت کا جامع ہے، کیونکہ ایک انسان کو جہاں روحانیت کی ضرورت ہے وہیں مادیت کی۔ بے شک بے شک بے شک، زندہ باد۔ اب یہ معتدل فکر کوئی اور نہیں پیش کر پا رہا ہے، یہ معتدل فکر اگر دنیا میں کوئی مذہب پیش کر رہا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ مادیت کے ساتھ روحانیت، صرف روحانیت نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، آقا نے اعلان کیا تھا 1400 برس پہلے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ صرف روحانیت نہیں، بلکہ قرآن کا اعلان ہے۔ آپ دعا کرتے ہو، قرآن سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی اچھائی عطا فرما۔ ارے دنیا کی اچھائی عطا فرما، دنیا کی اچھائی عطا فرما، دعا میں پہلے کیا مانگتے ہو بتاؤ؟ دنیا کی آخرت کیا مانگتے ہو؟ ربنا آتینا، مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو؟ دعا کیا مانگتے ہو؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بہتری عطا فرما۔ بے شک بے شک۔ پہلی دعا بتاؤ کس کے بارے میں؟ دنیا کے بارے دنیا کے بارے میں۔ دوسرا ٹکڑا ہے اے ہمارے رب ہمیں آخرت، اور قرآن کا مزاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو ہم سے صرف دنیا مانگتا ہے، صرف دنیا کی بات نہیں، بلکہ اللہ والے صرف دنیا نہیں مانگتے یا صرف آخرت نہیں مانگتے، کیا مانگتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جب چند صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے تھے کچھ باتیں پوچھنے کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی گفتگو ہوئی تھی، آقا کریم نکلے تھے، ان سے پوچھا تھا کیا تم ہی لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہو؟ ایک نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا تھا میں اب نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ ان کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا تھا میں تو کھانا بھی کھاتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں بازار میں بھی جاتا ہوں۔ گویا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزاج دیا تھا کہ اسلام میں مادیت بھی ہے، اسلام میں روحانیت بھی ہے، روحانیت اور مادیت کا جب امتزاج ہوگا تب اسلام بنے گا۔ یاد رکھو آج دنیا ریجیکٹ کر چکی ہے، جہاں صرف رہبانیت ہے وہ فلاپ ہے، جہاں صرف مادیت ہے وہ بھی فلاپ ہے، اور اگر ان دونوں کا کوئی جامع ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور جو ان دونوں کا جامع ہوگا وہی
کامیاب ہوگا وہی پوری دنیا پر راج کرے گا. اور اگر یہ خوبی کسی کے اندر ہے تو وہ مذہب اسلام میں ہے. یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام کی ضرورت کل بھی تھی, آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. بے شک بے شک. دنیا بدلتی رہے گی, حالات بدلتے رہیں گے, چیلنجز بدلتے رہیں گے, لیکن یاد رکھو کل بھی اسلام نے دنیا کی ضرورت کا ساتھ دیا تھا, آج بھی ساتھ دے رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا. قیامت تک دیتا رہے گا. ذہن سے ہٹا دیا جائے. آج کہا جاتا ہے اسلام اسے اولڈ ریلیجن, اسلام ایک پرانا مذہب ہے, اسلام ایک گھسا پیٹا مذہب ہے. یاد رکھو یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ دشمنوں کا جملہ ہے. یاد رکھو یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا جملہ ہے جو اسلام کے تعلق سے جاہل ہیں. لیکن جب اسلام کو جارج فرناند شاہ جیسا انسان جب اسلام کو جانتا ہے تب مبلغ اسلام سے کہہ پڑتا ہے مولانا جس اسلام کو آپ پیش کر رہے ہو اگر اسلام یہی ہے تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پوری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ زمانے کا ایک بڑا مفکر کہہ رہا ہے. اگر وہی اسلام ہے, مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبدالعلی صدیقی میرٹھی علیہ رحمت و رضوان سے اس نے کہا تھا مولانا جس اسلام کی بات آپ کر رہے ہو اگر اسلام وہی ہے جو آپ بتا رہے ہو تو آنے والا مذہب پوری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا. حضرات صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو خود نہیں سمجھا, تو جب ہم نے خود نہیں سمجھا تو ہم دوسروں کو کیسے سمجھا پائیں گے؟ اور آج کہاں کوشش ہو رہی ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے؟ کہاں کوششیں ہو رہی ہیں؟ اگر میں جائزہ لے کر کے حقائق بیان کروں تو بہت افسوسناک حقائق ہیں. اسٹیج پر بیٹھ کر کے ہم چاہے جو بول کر کے چلے جائیں, لیکن مجھے ذرا بتلائیے آج اگر سنجیدگی کے ساتھ ایک عالم دین آپ کو عقائد کے مسائل بیان کر کے یہاں سے چلا جائے, آپ تقریر سنو گے؟ مولانا بول نہیں پاتا, یہ جذبات میں تقریر نہیں کرتا, اس کی تقریر میں مزہ نہیں آیا. اسلام کی معلومات کی بات اگر آپ تک پہنچائی جائے گی آپ سنو گے نہیں. آپ کو جذباتی تقریریں چاہیے, آپ کو دھویں دھار تقریریں چاہیے. اب ذرا بتلاؤ کہ آنے والی نسل, یہ نسل جو ہمارے سامنے موجود ہے, کتنا ہم اسلام کو جانتے ہیں؟ اور جب ہم جانتے نہیں ہیں تو مجھے بتلاؤ اسلام کا جواب جذبات سے نہیں علم سے دیا جائے گا. بے شک. اور یہ علم کیا صرف علماء کا کام ہے؟ کیا صرف علماء کا کام ہے؟ ارے علماء کے علم کا دائرہ بہت اونچا ہے, لیکن ایک دائرہ جو حدیث شریف کے روشنی میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ فرض کے حد تک کے جو تھا, آج ذرا سچائی بتا دو کتنے فیصد مسلمان ہیں جو اس فرض کو ادا کر رہے ہیں؟ کتنے فیصد مسلمان ہوں گے جن کے پاس اتنا علم ہو کہ ایمان بچ جائے, جن کے پاس اتنا علم ہو کہ عبادات ان کے صحیح ہو جائے؟ اتنا تو جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے نا. یہی نہیں ہے, اور یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں اگر کوئی سنجیدہ عالم آ کر کے مسائل بتائے گا تو کہو گے ارے مولانا تقریر نہیں کر پاتا. ہماری زمینی حقیقت بہت گڑبڑ ہے. بے شک. ہم کو اپنی فکر کی سدھار کرنی چاہیے. اور یاد رکھیں اسلام ہمارے اندر جب مضبوط ہوگا تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے, جانتے ہو کل کا مسلمان مٹی چھوتا تھا تو سونا ہو جاتی تھی مٹی, اور آج کا مسلمان سونا چھو لے تو سونا مٹی ہو جائے. یہ فرق ہو گیا ہے. اللہ خیر کرے. یاد رکھیں قرآن پاک میں ایک مختصر الفاظ میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اے مسلمانوں تیار کرو ان کے لیے طاقت, ان کے لیے طاقت تیار کرو. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ان کے لیے تیار کرو. علماء بیٹھے ان کے لیے تیار کرو. کن کے لیے؟
کچھ نہیں ذکر کیا، ان کے لیے اعد لہم، ان کے لیے۔ یہ علماء بتائیں گے جس کو اہمیت نہ دینا ہو اس کا نام نہ لو، اور کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے، جو بہت اہم ہوتا ہے اس کا بھی نام نہیں لیتے تو کہتے ہیں ان کے لیے۔ سبحان اللہ، دونوں سبحان چیزیں اللہ، ہیں، ان کے سبحان اللہ، لیے سبحان اللہ۔ بہت محبت ہے، ان کے لیے اشارہ، ان کے لیے، اور بہت گرا ہے تب بھی ان کے لیے۔ وَأَعِدُّ لَهُمْ، ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اعتبار میں نہیں لانے والے، خاطر میں نہ لاؤ، ڈرو نہیں۔ وَأَعِدُّ لَهُمْ، ڈرو نہیں، بس تیاری کرو۔ اور تیاری کس کی کرو؟ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر، مختصر سے الفاظ ہیں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، ان کے لیے تیاری کرو۔ کس کی تیاری کرو؟ اعد لہم مستطعتم، جتنا ہو سکے طاقت کی تیاری کرو۔ قوت مانے بتاؤ، طاقت نا۔ آئیے ذرا تفسیر پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ قوت، طاقت، قوت بمانا طاقت، ایک عام تفسیر ہے طاقت، اور ایک خاص تفسیر ہے، اور خاص تفسیر نبی پاک علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے مروی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لفظ قوت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تھا القوت ہی الرمی۔ طاقت سے مراد یہاں پر رمی ہے، اور رمی کا ترجمہ میں کروں تو اس کا معنی ہے تیر اندازی۔ بولو کیا معنی ہے؟ تیر اندازی۔ اعد لہم مستطعتم من قوہ، تیاری کرو ان کے لیے۔ اور لہم بتا کر کے قرآن نے واضح کر دیا تم کو اپنے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہندوستان کے مسلمانوں، خوف مت کھاؤ، کوئی آئے جائے تم پہ فرق نہیں پڑتا۔ تم کو تو یاد رکھنا چاہیے کہ تم ان انبیاء کرام کے ماننے والے ہو کہ جنہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ حفاظت تمہاری کوئی حکومت نہیں، تمہارا رب کرے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اس وقت کیا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جس رب نے مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اس وقت کیا تھا جب ان کو اندھیرے کنویں میں ڈالا گیا تھا، جس رب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت اس وقت کیا تھا جب ان کے گردن پہ چھری چل رہی تھی، جس رب نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت اس وقت کیا تھا جب پورا عرب، آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ سے قریبی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، آپ پر اقتصادی پابندی لگا دیا تھا، جس رب نے حفاظت کیا تھا وہی رب آج ہماری بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اگر وہ حضرت یوسف کی حفاظت کر سکتا ہے، ایک کنویں سے نکال کر مصر کا حاکم بنا سکتا ہے، تو یاد رکھو کیسے بھی حالات ہوں تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان اس قوم کا نام ہے جو صرف ڈرتا ہے تو اپنے رب سے ڈرتا ہے، رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، مایوس مت ہو، یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے۔ البتہ میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا، یاد رکھو تم اسلام کے ماننے والے ہو، اسلام سلام سے بنا ہے، سلام کا مطلب ہوتا ہے امن و شانتی۔ ہمارا کام فتنہ پھیلانا نہیں ہے، ہمارا کام خون خرابہ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ماحول کو خراب کرنا نہیں ہے، ہمارا کام قتل و غارت گری نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام اندھیروں میں محبت کی شمع جلانا ہے۔ بے شک بے شک، زندہ باد، زندہ باد۔ تم نفرتیں کرتے رہو گے، مسلمان محبت کی خوشبو لٹاتا رہے گا۔ بولو لٹاؤ گے کہ نہیں لٹاؤ گے؟ ایک طرف نفرتیں ہیں، دوسری طرف مسلمان خوشبو لٹائے گا، کس کی؟
बोलो मोहब्बत। नफरतों के मुकाबले में मोहब्बत। और याद रखो जहां नफरत हो वहां मुसलमान मोहब्बत की खुशबू लुटाए तो याद रखना हालात जैसे भी हो मोहब्बतों का पैगाम देने वाला ही कामयाब होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कीमती। मुझे जरा बतलाओ करबला में पूरा खानदान शहीद हो गया तो क्या मिट गया? मिट गया? बगदाद शरीफ में क्या नहीं हुआ? तो क्या मुसलमान मिट गया? अरे नहीं। डरो मत, खौफ मत खाओ, लेकिन तदबीरें करो संजीदगी के साथ। बैठे मत रहो, हाथ पर हाथ धरे बैठे मत रहो। इनकलाब पैदा करो। कैसा इनकलाब? तैयारी करो। कैसी तैयारी? अरे वही तैयारी जो कुरान कह रहा है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। एक एक फर्द, एक एक बच्चा आज के इस प्रोग्राम से अपना जहन बना करके जाए। सादा और खाली जहन आए थे, लेकिन यहां से उठाओ तो तुम्हारे जहनो दिमाग में इनकलाब हो। कौन सा इनकलाब? तालीम का इनकलाब हो। कौन सा इनकलाब? आगे बढ़ने का इनकलाब हो। कौन सा इनकलाब? पढ़ने का इनकलाब हो। आज अहद कर लो, आज ये पैमान ले लो। इंशाअल्लाह यहां से उठने के बाद ऐसा अज़्म करेंगे, हमारी नस्लें जाहिल नहीं रहेंगी, हमारी औलाद में साइंसदां पैदा होंगे, हमारी औलाद में टेक्नोलॉजी को जानने वाला पैदा होगा, हमारी औलादें हालात का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। जहालत से नहीं, इल्म से मुकाबला होगा। बोलो किससे मुकाबला होगा? बोलो किससे मुकाबला करोगे? और याद रखो अगर मुसलमान जिस दिन आ गया, जिस दिन मुसलमान आ गया, जिस दिन मुसलमान आ गया, एक कॉलेज में पाबंदी लगाई गई है, तुम अगर चाहो तो हर हर शहर में कॉलेज खड़ा कर सकते हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बेशक। बोलो खड़ा कर सकते हो कि नहीं खड़ा कर सकते हो? बहुत कीमती पैगाम है, नोट कर लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बोलो खड़ा कर सकते हो कि नहीं खड़ा कर सकते हो? तुम्हारे अंदर ताकत है, सिर्फ फिक्र की जरूरत है, सोच की जरूरत है। आओ जरा देखो तो सही, कुरान ने आपको 1400 बरस पहले एक तैयारी की बात कही थी। कुरान कहता है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। ताकत की तैयारी करो, ताकत की तैयारी करो। अगर कुव्वत की आम तफसीर की जाए तो माना है ताकत, और खास तफसीर करूं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर के मुताबिक कुव्वत की तफसीर तीर अंदाजी। क्या? बोलो क्या? क्या? तीर अंदाजी। अल कुव्वतु हियर रमी। ताकत का मतलब तीर अंदाजी। दोनों तफसीरों का जब हम कंपेयर करते हैं, मुकाबला करते हैं, थोड़ी देर के लिए बात नहीं समझ में आती। आम तफसीर ताकत, यह तफसीर जरा अच्छी लगती है। बोलो अच्छी लगती नहीं? कि कुरान कह रहा है आम ताकत पैदा करो, तो ताकत पैदा करो, इक्तिसादी ताकत पैदा करो, जिस्म की ताकत पैदा करो, असलहे की ताकत पैदा करो, दिफा की ताकत पैदा करो, हर तरह की ताकत पैदा करो। तो कुव्वत की आम तफसीर ताकत, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तफसीर के मुकाबले में जरा अच्छी लग रही। बोलो अच्छी लग रही कि नहीं? अच्छी लग रही है कि नहीं? आम ताकत, बात समझ में आ रही कि हाँ होना यही चाहिए। आम माना मुराद होना चाहिए। आम ताकत पैदा करो, आम ताकत पैदा करो, इक्तिसादी ताकत पैदा करो, माली एतबार से मजबूत हो जाओ, ताकत पैदा करो, जिस्मानी एतबार से मजबूत हो जाओ, ताकत पैदा करो। लेकिन याद रखो मेरे आका ने यह तफसीर नहीं फरमाई, रसूल पाक ने यह तफसीर नहीं फरमाई, खास कर दिया, फरमाया अल कुव्वतु हियर रमी वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। अब अगर हम डायरेक्ट तर्जमा करें तो इस आयत का मतलब यह होगा कि तुम तीर अंदाजी की ताकत पैदा करो। बेशक बेशक। किसकी ताकत पैदा करो? बोलो तीर अंदाजी की ताकत पैदा करो। 1400 बरस पहले जिस रसूल आदम ने आपको आदम बड़ा दर्स दिया है, वो कहता है तीर अंदाजी की ताकत पैदा करो। या रसूल अल्लाह, ये आम ताकत की बात न कह करके तीर अंदाजी की ताकत क्यों? अब अगर आज के इस माहौल का हम जायजा लें तो हिकमत समझ में आ जाएगी।
حکمت سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ اگر عام طاقت کی بات ہوتی تو آج عام طاقت بہت سارے لوگوں کے پاس ہے. مجھے بتلاؤ کیا سعودیہ میں پیٹرول کی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا عراق میں پیٹرول کی طاقت تھی کہ نہیں تھی؟ بولو تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں تھی کہ نہیں تھی؟ ایک سے ہٹھے کھٹھے نوجوان عراقی ملیں گے. جسمانی طاقت تھی کہ نہیں تھی؟ پیٹرول سے آنے والی دولت کی طاقت تھی کہ نہیں تھی؟ تمام طاقتیں تھی، پھر بھی عراق مار دیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر بھی عراق مار دیا گیا. ارے کیوں مار دیا گیا؟ طاقت ہے پھر بھی مار دیا گیا. پتا چلا یہ عام طاقت مراد نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ عام طاقت سے بچا نہیں جا سکتا ہے. عام طاقت تھی، سعودیہ کے پاس عام طاقت ہے، عراق کے پاس عام طاقت ہے، اسلامی ملکوں کے پاس عام طاقت ہے. لیکن جس طاقت کی تیاری کی بات کی جا رہی ہے وہ عام طاقت نہیں، رمی کی طاقت، تیر اندازی کی طاقت. اور یاد رکھو آقا نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ لفظ رمی ہے، اور رمی کا معنی پھینکنا ہوتا ہے. پھینکنا پھینکنا، اور یہ پھینکنے کی جو دلالت ہے، پھینکنے کا جو معنی ہے زمانے کے ساتھ بدلتا رہے گا. ابھی تیر کو پھینکا جا رہا تھا، پھر ایک زمانہ آیا کہ جب یہ اسلحہ بدل گیا. کبھی تیر پھینکا جا رہا تھا، پھر زمانہ نے ترقی کیا تو منجنیق پھینکا جانے لگا. زمانہ نے اور ترقی کیا، میزائلیں پھینکی جانے لگی. پتا چلا میرے آقا نے ایک لفظ ارشاد فرمایا تھا، لیکن لفظ ایسا تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو تو مراد تیر اندازی ہے، اور اگر آج کے زمانے کو دیکھو تو اب تیر اندازی نہیں، اب تیر اندازی نہیں، بلکہ اب اس زمانے میں ٹیکنالوجی کی طاقت پیدا کرو. آج کے زمانے میں میزائل کی طاقت پیدا کرو. کل تیر پھینکا جا رہا تھا، آج میزائل پھینکا جا رہا ہے. اور یاد رکھو آج جس کے پاس میزائل کی طاقت ہے وہ غالب دکھائی دے رہا ہے، مغلوب نہیں. اس لیے 1400 برس پہلے رسول اللہ نے جو نسخہ دیا تھا، اے مسلمانوں یہ طاقت پیدا کر لو گے تو تم آج بھی کامیاب رہو گے اور 2022 میں بھی کامیاب رہو گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2022 میں بھی کامیاب رہو گے. اب یہ 2022 چل رہا ہے، پوری دنیا اس وقت جان رہی ہے کامیاب کون ہے. جس کے پاس میزائل کی طاقت ہے وہ کامیاب ہے. بولو وہ کامیاب ہے. اب مسلمان سے کہو تو کہیں گے یہ کل ہمار کام کچھ تھوڑی ہوئے. اب ان سے کہو بیٹا ذرا عصری علوم سیکھ لے. مجھ کو تو پتہ نہیں کیا کیا بولا جا رہا ہے. کہیں روشن خیال بولا جا رہا ہے، کہیں آزاد بولا جا رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے. سارے آج تان و تشنی برداشت کر رہا ہوں، لیکن اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کر لو تو یہ بغدادی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، قرآن مقدس سے سمجھ کر کہہ رہا ہے. اور میں جو سمجھ رہا ہوں وہ رسول اللہ کی زبان سمجھ رہا ہوں. 1400 برس پہلے میرے آقا نے جو مجھے بتلایا تھا، آج اگر مسلمان اعد لہم ما استطعتم من قوۃ کی تفسیر عملی طور پر کر لیتا تو آج یہ ذلیل اور خوار نہیں ہوتا، آج یہ مغلوب نہیں ہوتا، غالب رہتا. بے شک بے شک. آج یہ غالب رہتا. آج مغلوب اس لیے ہے کہ قرآن نے تیاری کے بات کی تھی. تم تیاری کر ہی نہیں رہے ہو، تم تیاری کر ہی نہیں رہے ہو، تم تیاری کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہو. عصری علوم، دنیا کا علم، کالج، یونیورسٹی بدنام کر کے رکھ دیا ہے. ارے میرے دوستو معاملہ نیتوں پر ہوتا ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے نا. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دکھاوے کے لیے کوئی مسجد میں جائے دینی کام ہے؟ بولو ہے؟ نہیں ہے. اور اگر کوئی اللہ کے دین کی نصرت و اعانت کے لیے، اپنی آپ کی حفاظت کے لیے اگر کوئی سائنس پڑھ کر اپنے سماج کی خدمت کر رہا ہو، نیت اچھی ہو تو بتاؤ دین کا کام ہے کہ نہیں؟ دین کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان بولو اللہ. دین کا کام ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. معاملہ نیتوں پر ہے. آج تم کالجوں کو برا مت کہو. عصری علوم
اور دنیاوی علوم میں مت بانٹو. ہاں کچھ ظاہری چیزیں ہیں, کچھ فروقات ہیں, لیکن یہ معاملہ معیار کا ہے, یہ معاملہ معیار کا ہے. میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں, دنیا نے تعلیم میں, ایجوکیشن میں معیار دیا, اپنا کلچر تھوپ دیا. آج یہ مسلمان ایجوکیشن کے معیار کو بھول گیا. آج ذرا بتلاؤ, کنونشن میں آپ کا لڑکا جاتا ہے, ٹائی پہنتا ہے, پینٹ شرٹ پہنتا ہے, مجھے بتلاؤ کہ آپ کیوں پہناتے ہو, آپ کیوں لے جاتے ہو؟ تو آپ کہو گے مولانا اس لیے لے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے. کیوں لے جاتے ہو؟ بولو کیوں لے جاتے ہو؟ پڑھائی اچھی ہوتی ہے. ارے پڑھائی اچھی ہوئی تو لے گئے, آپ اپنا کلچر بھول گئے. اب اگر ذرا اسی کو پلٹ دو, پلٹ کر کے دیکھو, انہوں نے تعلیم اچھا کرایا, اپنا کلچر, اپنی ثقافت, اپنا دین آپ پر تھوپ دیا. اب اگر تم بھی اپنی تعلیم اچھی کر دو, اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بڑھا دو, تعلیم کا معیار بڑھا دو, ایجوکیشن کا معیار بڑھا دو, تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج ہمارا بچہ ان کے یہاں جا کر ان کی کلچر, ان کی تہذیب اپنا لیتا ہے. اگر ہم نے تعلیم کا معیار بڑھا دیا تو ان کا بچہ آ کر ہماری تہذیب سیکھتا ہوا نظر آئے گا. نظر آئے گا, لیکن کب نظر آئے گا؟ جب تعلیم کا معیار بڑھاؤ گے تم. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دین دنیا میں بانٹ کر کے ہم نے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو اسکولوں سے دور رکھا, ہم نے اپنے بچوں کو کالجوں سے دور رکھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں اب مدارس بند کر دو, مدارس کی ضرورت اپنی جگہ ہے, علماء کا پیدا ہونا ضروری ہے, لیکن مجھے ذرا بتلا دو, کیا صرف علماء ہی رہیں گے؟ ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا علماء ہی رہیں گے؟ انجینئر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا علماء ہی رہیں گے؟ وکلا کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا علماء ہی رہیں گے؟ جج کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا علماء ہی رہیں گے؟ ایک IAS PCS آفیسر کی ضرورت نہیں ہے؟ ارے تم زندگی گزارتے ہو تو زندگی کے ہر شعبے میں تم کو بندوں کی ضرورت ہے. پڑھاؤ گے نہیں تو افراد لاؤ گے کہاں سے؟ بے شک بے شک. کہاں سے لاؤ گے؟ اور نہیں لاؤ گے, افراد نہیں پیدا کرو گے تو ہمیشہ ذلیل رہو گے, ہمیشہ محتاج رہو گے. اس لیے اگر ہندوستان میں مسلمانوں اپنا وقار چاہتے ہو, ہندوستان میں اپنی عزت چاہتے ہو, ہندوستان میں اپنے وجود کی حفاظت چاہتے ہو, تو آج ہی کے بعد اس فقیر بغدادی کے جملے کو نوٹ کر لینا, بدل دو حالات اور قسم کھا کر کے یہاں سے اٹھو, عزم کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ العظیم آنے والے وقتوں میں اگر اللہ نے 10 لڑکے دیے ہیں, اللہ نے 5 لڑکا دیا ہے, ایک حافظ بنے گا, ایک عالم بنے گا, ایک انجینئر بنے گا, ایک ڈاکٹر بنے گا, ایک IAS آفیسر بنے گا. البتہ سب کو دین کی اتنی تعلیم دے دو کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھ دے. یاد رکھو, ڈاکٹر بھی فاتحہ پڑھ سکتا ہے, انجینئر بھی فاتحہ پڑھ سکتا ہے. اتنی تعلیم دے دو تاکہ آپ کا یہ معاشرہ, آپ کا یہ سماج, آپ کی زندگی کے حالات کہیں متاثر نہ ہونے پائیں. اگر ایسا نہ کیا, اگر حالات کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش نہ کیے تو یاد رکھو آنے والے اوقات بہت ہی نازک اوقات ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو, اپنے وجود کو ہندوستان میں بچا پائیں گے تو صرف اور صرف ایجوکیشن سے, تعلیم سے. اب عزم کر لو. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کرو گے؟ ارے میں پڑھاتا ہوں. نوکریاں نہیں ملا تھی. اللہ کے نیک بندو, میں آپ کو 2-3 ملکوں کا جائزہ پیش کرتا ہوں, اور یہ جو جائزے پیش کر رہا ہوں یہ نہیں کہ صرف سنی ہوئی باتیں دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں. ابو ظبی کئی بار جا چکا ہوں, وہاں پر میں نے 2 طبقہ دیکھا. جس بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا بہت بڑی بلڈنگ ہے, پتہ چلا اس کا مالک کون ہے تو ہندوستان کا کوئی غیر مسلم ہے. بہت بڑی مارکیٹ ہے, مالک کون ہے؟ ہندوستان کا ایک غیر مسلم ہے. بڑی پوسٹوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کون لوگ ہیں؟ ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ مزدوروں کے کوارٹر جانا ہوا. انہوں نے دعوتیں دیا, بلایا, شہر سے باہر کوارٹر بنا کر کے رکھا ہوا ہے. وہاں پہنچتا ہوں
تو اس میں دیکھتا ہوں کہ 99% مسلم. اب ذرا سوچو، مزدور طبقہ مسلم، آفیسر طبقہ غیر مسلم. آپ کہتے ہو کہ مولانا نوکری نہ ملے تو پڑھائی کا ہے. ارے ذرا سوچو تو صحیح. یہاں پر اگر آپ کہہ سکتے ہو کہ ہندوستان میں ہمارے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کیا جاتا ہے تو کیا دبئی بھی یہی برتاؤ کر رہا ہے؟ کیا سعودیہ بھی یہی برتاؤ کر رہا ہے؟ نہیں، وہ تو کم سے کم نہیں برتاؤ کر رہے نا. ان کا ایک اعلان آتا ہے، آپ سے ڈگری مانگی جاتی ہے، آپ سے اہلیت مانگی جاتی ہے، جو 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 اس اہلیت پہ اترتا جاتا ہے اس کو سروس ملتے جاتی ہے. تو جب مسلمانوں میں اہلیت نہیں ہوگی تو کون جائے گا؟ یہ 99% مزدوری کے لیے جاتا ہے، اور جو بڑا طبقہ ہے وہ غیروں کا جاتا ہے. انہوں نے پڑھا ہے تو وہ جا رہے ہیں، تم پڑھتے ہی نہیں. زندہ باد زندہ باد. بے شک پڑھتے ہی نہیں. آپ کہو گے کہ یہاں نوکری نہیں ملتی. ارے کیا سعودیہ بھی یہی دیکھ رہا ہے؟ کیا دبئی بھی یہی دیکھ رہا ہے؟ پڑھاؤ گے نہیں. میں تو موجودہ حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مسلمانوں کی تعلیم کی طرف اس حکومت کی بڑی توجہ ہے، بے شک. اور من جانب اللہ انتظام ہے. یہی حکومت انشاءاللہ العظیم مسلمانوں کے اندر تعلیم کا انقلاب پیدا کر دے گی. دیکھ لینا، یہی حکومت پیدا کر دے گی. آپ مجبور ہو جائیں گے اپنے بچوں کو پڑھانے پر. حالات ایسے بننے والے ہیں کہ آپ مجبور ہو جائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ حالات ہی ایسے بنیں گے. اور جب بچے آپ کے پڑھ لیں گے تب حالات کا مقابلہ ہوگا، تب فقیری دور ہوگی. یہ مزدور طبقہ جاتا ہے، اس کا 800 زیادہ 800 ریال 1000 ریال تنخواہ ہوتی ہے. جو آفیسر طبقہ جاتا ہے اسی کا ایک بندی بڑھا دو 800 8000، اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. معاملہ بالکل صاف ہے. بولر مرغی پالو گے گوشت میں مزہ نہیں آئے گا، دیسی مرغی پالو گے ٹائم زیادہ لگے گا لیکن بولو. اور یہ مسلمان آج بولر میں لگا ہوا ہے، بولر میں لگا ہے. 10 سال کا لڑکا ہوا چل کام کر، 15 سال کا لڑکا ہوا چل کام کر. مصیبت برداشت نہیں کرو گے. ارے آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. خانقاہ برکاتیہ کا پیغام ہے بے شک بے شک. جو گھر گھر میں عام ہونا چاہیے. آپ ذرا غیروں کو دیکھو، فقیر ہے، رکشے والا ہے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے. اور یہ حضرت مسلمان شاہ ہو گئے، ان کو تو اب کوئی مطلب نہیں ہے. بس لڑکا بڑا ہوا، چل لوم میں لگ جا بیٹا. میں نہیں کہتا کہ لوم کا دھندا چھوڑ دو، لیکن ان بچوں کے مستقبل کو دیکھو. یاد رکھو یہ بچہ آپ کا لون میں کام کرنے والا بہت زندگی بھر کمائے گا. کتنا کما کر کے لائے گا یار؟ ایک آفیسر ایک مہینے میں جتنی تنخواہ اٹھا سکتا ہے، یہ بچہ پوری زندگی اتنی تنخواہ ہو سکتا ہے نہ اٹھا پائے. اس لیے محنتیں کرو، مصیبتیں برداشت کرو، لے کر کے جاؤ بچوں کو. اور یاد رکھو تمہارے بچوں میں اگر ایبیلٹی ہے، تمہارے بچوں میں اگر صلاحیت ہے تو کوئی نہیں روک پائے گا. کچھ سالوں پہلے سچر کمیٹی کی میٹنگ میں موجود تھا دہلی کے اندر. مجھے بہت افسوس ہوا اس میٹنگ میں جب یہ بات میں نے سنی کہ گجرات کے اندر ایک پوسٹ کے لیے جگہ نکالی گئی. 7 مسلمانوں کی درخواستیں آئیں، بقیہ غیروں کی آئیں، اور 7 کی 7 درخواستیں قبول کر لی گئی. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مسلمان 100% کامیاب ہو گیا نوکری میں نا. 7 درخواستیں آتی ہیں، 7 قبول ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب 100% کامیاب ہے. بے شک. پڑھاؤ گے نہیں تو حالات کا تقابل کیسے، حالات کا مقابلہ کیسے کر پاؤ گے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یاد رکھو یہ ٹیکنالوجی ہے نا، بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. اور یہ جو طبقہ بیٹھا نا یہی مذاق بھی اڑاتا ہے. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ طبقہ یہی مذاق اڑاتا ہے. میں تو اسی طبقے کو ذمہ دار مانگتا ہوں. اگر یہ طبقہ چاہتا تو آج انقلاب رہتا مسلمانوں میں. یہ طبقہ کہیں نہ کہیں غافل ہے.
اللہ کرے کہ اس طبقے کا شعور بیدار ہو جائے، اور جس دن یہ طبقہ بیدار ہو جائے گا اس دن مسلمانوں تمہارے گھر گھر میں ایجوکیٹڈ لوگ پیدا ہو جائیں گے، گھر گھر میں انشاءاللہ العظیم انجینئر اور ڈاکٹروں کی کثرت ہو جائے گی۔ اس طبقے کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ تو مذاق اڑانے پہ لگا رہتا ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں ایک آیت اور سناتا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا، اللہ فرماتا ہے ہم نے سکھایا، علمناہ صنعۃ لبوس، ہم نے سکھایا، کس کو سکھایا؟ حضرت داؤد کو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ صنعۃ لبوس، زرہیں بنانے کا ہنر سکھلایا۔ آپ ذرا بتلاؤ تو صحیح، کون کہہ رہا ہے ہم نے سکھایا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سکھایا۔ سکھایا کس کو؟ حضرت داؤد کو سکھایا۔ اور سکھایا کیا؟ بولو کیا سکھایا؟ نماز پڑھنا؟ بولو کیا سکھایا؟ یہ آیت کریمہ جا کر کے پڑھنا، قرآن مقدس کل لے لینا اور قرآن مقدس لے کر کے اس آیت کی تفسیر پہ نظر ڈال لینا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس، ہم نے سکھلایا، سکھانے والا خدا۔ اور سکھا کیا رہا ہے؟ بولو۔ آج تو لوگ مذاق اڑائیں گے، او کاؤ پڑھاتا ہو، لوہا بناؤ سکھا تو لوہرا ہوئے نا، معاذ اللہ رب العالمین، لوہرا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، بڑی مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اسلام نے مذاق نہیں اڑایا ہے، بلکہ اگر انبیاء کرام کی سیرتوں پہ نظر ڈالو گے تو آپ کو یاد آنا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بڑھئی گیری کر رہا تھا تو کوئی لوہار گیری کر رہا تھا۔ اور میرے آقا کریم کو تو ذرا دیکھ لو، سید الرسل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی حدیث پاک دیکھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1400 برس فرمایا تھا، 1400 برس پہلے فرمایا تھا کہ میں نے مکہ والوں کی بکریاں چنٹکوں پہ چرایا ہے۔ کہاں کی بکریاں؟ بولو، مکہ والوں کی بکریاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مکہ والوں کی بکریاں چرا رہے ہیں، سید الرسل ہیں۔ جائز روزی کمانا، حلال روزی کمانا یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کی پستی تھی جب پیشے کو لے کر کے پیشے کی حقارت کو حقیر سمجھ کر کے انسان کو حقیر بنا دیا گیا۔ کسی کو جلحہ کہا گیا پیشے کی بنیاد پر، کسی کو لوہار کہہ کر کے مذاق اڑایا گیا، کسی کو بڑھئی کہہ کر کے مذاق اڑایا گیا۔ نہیں پیارے، ان پیشوں کو مذاق مت بناؤ، یہ پیشے انبیاء کرام کی طرف بھی منسوب ہیں، اور جو پیشے انبیاء کرام کی طرف منسوب ہو جائیں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اب آج وہی پیشے جب ترقی کر کے آئے تو آج پوری دنیا، آج مجھے ذرا بتلاؤ، آپ آج سے کچھ دنوں پہلے لوہار کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن آج بڑی بڑی کمپنیاں جو لوہوں کا کام کر رہی ہیں، مجھے بتلاؤ آج دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے، کیوں؟ اقتصاد ہے نا، اکنومک ہے نا، پیسہ ہے۔ اس لیے کسی پیشے سے کسی انسان کو حقیر نہ جانا کرو، مت حقیر جانو، پیشوں کو اپناؤ۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر کسی نوجوان کو ایسا ہی بیٹھا دیکھ لیتے فرماتے تھے چل کام کر، چل کام کر۔ اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے ذرا بتلاؤ؟ مسلمان کا نوجوان ہے آج یہ مٹر گشتی کر رہا ہے، کوئی موبائل میں مست ہے تو کوئی گلیوں میں مست ہے۔ مجھے ذرا بتلاؤ، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ دیکھ لو، مسلمان کا بچہ بیکار نہیں گھوم سکتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کا بچہ کیسے گھوم رہا ہے؟ ادھر مٹر گشتی کر رہا ہے، ادھر مٹر گشتی کر رہا ہے۔ بلکہ آوارہ بچوں کو کسی علاقے میں دیکھ لو تو ججمنٹ کر سکتے ہو، فیصلہ کر سکتے ہو مسلمانوں کا علاقہ ہوگا۔ یہ حالت ہم نے بنائی ہے نا اپنی، اور غیروں کا علاقہ ذرا دیکھ لو۔ بمبئی میں ایک علاقے میں میرا جانا ہوا، بالکل خاموش علاقہ، بالکل سائلنٹ، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک صاحب نے کہا جانتے ہو حضرت یہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، کیا کہا؟ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے۔ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارا حال ہونا چاہیے کہ ان کا؟
पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। हर एक कैसे पढ़े लिखे लोगों का इलाका है? इसलिए कि हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। मटर गश्ती के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वक्त बर्बाद करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो तो अपने वक्त को काम में लगा रहा है। थोड़ा सा टाइम मिलता है, थोड़ा सा खेल लेता है जरूर, लेकिन अपना वक्त बचा करके तालीम में लगाता है। वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आज मुसलमान पीछे हटता चला जा रहा है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, मेरे अजीज बच्चों, आज के बाद से अपनी जिंदगी का तेवर बदल लेना, आज के बाद से अपनी जिंदगी का अंदाज बदल देना। बटन गश्ती करना, खेलना कूदना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ जरूर खेलो सेहत के लिए, उसके लिए एक वक्त फिक्स कर लो, 1 घंटा खेलोगे, लेकिन ये मतलब नहीं 24 घंटा तुम चौराहों पर बैठ करके बटन गश्तियां करते रहो और तुम अपनी आप को, अपने इलाके को बदनाम करते रहो, अपने माँ बाप को बदनाम करते रहो। ये सारी आदतें खत्म करो। मुसलमान को काम के लिए बनाया गया है, काम में लगे रहो। और याद रखो 1400 बरस पहले नबी आखिर ज़माने ने इरशाद फरमाया था, मोमिन कोई काम जब करता है बहुत बेहतर अंदाज में करता है। मोमिन जब कोई काम करता है तो बहुत कायदे से करता है, और कायदे से काम करने वाला मेहनती होता है। इसलिए मेहनत करना मोमिनों का सेवा, कायदे से काम करना मोमिनों का सेवा, काम करते रहना मोमिनों का सेवा, बैठ करके वक्त बर्बाद करना मोमिनों का सेवा नहीं है। इस्लामी नौजवानों का ये सेवा नहीं है। इस्लामी नौजवानों का सेवा तो ये था, ये पैदा इसलिए किया गया था, खुद काम करेगा दुनिया को आराम पहुंचाएगा। ऐसी कौम कि जिनकी शान दुनिया के लिए राहतें फराहम करना था। आज तुम मटर गश्तियों में रहोगे तो दुनिया को आराम नहीं पहुंचा सकते हो, दुनिया को सुकून नहीं पहुंचा सकते हो। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिसालत और आपके फरमान को, आपके दीन को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। उसी वक्त बढ़ाओगे जब सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके बताए हुए रास्ते पर अमल करके अमल बन करके आगे रहोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपने आप को भी बचा लोगे और पता नहीं कितने लोगों को बचा लोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो पैगाम हमने आपको दिया है आपके ज़हन दिमाग में बैठ गया होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ईमान के साथ ईमान की हिफाजत ज़रूरी है। बिला शक व शुबा मेरी इस तकरीर को कुछ लोग गलत अंदाज में लेकर चले जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ईमान को कमज़ोर करना चाहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं अल्लाह के वास्ते समझने की कोशिश करो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप दीनी तालीम की अहमियत को घटा रहा हूँ। बिला शक व शुबा उलमा की अहमियत अपनी जगह है, वो रहेगी। कुरान पढ़ने वालों की अहमियत अपनी जगह है, वो रहेगी। उस अहमियत पे मैं जर्रा बराबर कभी नहीं कर रहा हूँ और मैं कर भी कैसे सकता हूँ। अल्लाह अकबर, इससे तो मैं पनाह मांगता हूँ, ये कर भी नहीं सकता हूँ। बल्कि कहीं भी कहूँगा तो यही कहूँगा, आलिम बनो, आलिम बनाओ, आलिम से मोहब्बतें जरूर करो, लेकिन जरूरत के मुताबिक, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक। अगर हमने अपने आप को नहीं ढाला, अगर हमने वक्त के जरूरतों के मुताबिक अपने बच्चों को तालीम नहीं दी तो याद रखो आने वाला दिन बड़ा खतरनाक दिन होगा, आने वाला जमाना बड़ा खतरनाक जमाना होगा। और अब जमाने को देखते हुए एजुकेशन का सिस्टम बदलना है, निज़ाम तालीम बदलना है। और निज़ाम तालीम अगर हमने बदल दिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारी बच्ची को पर्दे के लिए किसी कॉलेज से नहीं निकाले जाएगा। आओ आज़म कर ले कि आपके इस इलाके में भी इंशाअल्लाह लड़कियों का एक बेहतरीन कॉलेज होगा। कि इतना बेहतरीन कॉलेज, इतना बेहतरीन कॉलेज, इतना मेयारी कॉलेज बनाओ आप अपनी इस आबादी में कि गैर अपनी बच्ची को आपके कॉलेज में पर्दे के साथ लाकर पढ़ाने पे मजबूर हो जाए। तब कहा जाएगा कि आपने सही सिमत में कदम उठाया। अगर ये कर ले गए तो आपने गोया की वक्त का तकाजा पूरा किया है, और अगर ये ना किए तो फिर कौन आपको समझाने आएगा? आसमान से फरिश्ते आकर के समझाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, सही सोच अता फरमाए, सही फिक्र अता फरमाए। अगर बोलने में किसी तरह कोई लफ्ज, किसी तरह कोई गलती, कोई ताबीर मौला ताला तेरी शान, तेरी रजा के खिलाफ हो गई हो, मैं सबके सामने मौला ताला तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। और ऐ रब्बे कदीर, जो कुछ मैंने यहाँ अर्ज किया है उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की और फिर आप सभी हजरात को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।